اس کو آپ یہاں سے ہم شروع کریں گے. تو کنزرویشن آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچاؤ، کنزرویشن بچاؤ کو کہتے ہیں آف لینڈ ریسورس. اور جیسے کہ پتہ ہے آپ کو لینڈ ایک ریسورس ہے. And you know, resource is anything that benefits us. Anything that satisfies our need is called a resource. اور لینڈ کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑا ریسورس ہے. اس کے ہم نے یوزز بھی دیکھے ہیں کہ لینڈ کو ہم کس کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں. تو یہ ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا ہے. تو آج ہم نے جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے لینڈ جو ہے اس کو اب گروئنگ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ لینڈ کی جو اس کو ایسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹائم ول کم دیٹ وی ول ناٹ فائنڈ اینی اسپیس. یا جس طرح سے جنگلوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے، جس طرح سے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، جس طرح سے ایگریکلچرل لینڈ پہ اب مکان بنائے جا رہے ہیں. تو it will have drastic implications in the near future. It will gonna harm us. And even today اگر ہم دیکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے، کلائمیٹ میں ابرپٹلی جو چینج آ رہی ہے، ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے اور بارشیں جو ہے وقت پر نہیں آتی ہیں. تو یہ سب دس از جسٹ بیکاز آف دس نیچرل imbalance which we are creating by cutting down trees without thinking that how will it affect our environment, how will it affect how will it affect us indirectly. So اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لینڈ کو کیسے کنزرو کریں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنزرویشن آف لینڈ ریسورس. اب اس کے نیچے آپ دیکھیے لینڈ ریسورس، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کو ڈسکس کریں گے اور اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. گروئنگ پاپولیشن اینڈ دیئر ایور گروئنگ ڈیمانڈ ہیز لیڈ ٹو اے لارج اسکیل ڈسٹرکشن آف فارسٹ کور and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. جیسے کہ میں ابھی بتا رہا کہ جس طرح سے ہم بے تحاشا اپنے جو ہے ریسورسز، ہر کسی ریسورس کا استعمال کرتے ہیں. اب جہاں پہ جو پرٹیکولرلی بات چلی ہے وہ ہے لینڈ ریسورس کی. جس طرح سے ہم اس کا بنا سوچے سمجھے اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنی فیوچر جنریشن کا سوچے بغیر اور انوائرمنٹل امپلیکیشنز کے کو سوچے بغیر جو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو اٹ از ویری ڈینجرس. اور ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح یہ یوز ہو رہا ہے، جس طرح یہ لینڈ ریسورس جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے جنگل کاٹے جا رہے ہیں، اس لکڑی کو یا تو مکان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ اے لاٹ ان دس ریسپیکٹ، بٹ ریسنٹلی گورنمنٹ ہیز ٹیکن سم اسٹیپس. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھو گے کہ جو ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ہے اس پہ بھی گورنمنٹ نے بین رکھی تھی کہ جو بھی لینڈ انڈر ایگریکلچر ہے وہاں پہ جو ہے کوئی بھی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی جو ہے عمل نہیں کر پا رہا ہے. تو یا تو یہاں پہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے، یا تو یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی یہ کمزوری ہے کہ جو اس نے لاز بنائے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کی اچھی طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. یا پھر یہ کہے کہ لوگوں میں اویئرنس نہیں ہے کہ اتنی کہ
اس سے کیا ہوگا آگے چل کے، ہمارا کیا ہوگا. تو ان دونوں کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے انوائرمنٹل پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان پروگرامز میں بہت ہی کم پاپولیشن جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس، وی ہیو ٹو اسٹریس آن اویئرنیس انٹل پاپولیشن از not aware about the hazards which we are going to face in the near future. I think environment will just this land resources will land resource and all other resources, they will just vanish um, within within very few years, just because we don't understand how important they are to us. ہمارے پاس بہت جگہ ہوتی ہے، پھر بھی ہم مکان بنانے کے لیے جگہ بہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ایگریکلچرل لینڈ یوز کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت سے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جہاں پہ آپ لوگوں کو الٹرنیٹو دے سکو، کہ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے. جس طرح سے اگر آپ دیکھو، بہت سارے ملکوں نے جو ہے اس کے جو in accordance انہوں نے اسٹیپ لیے ہے. We have to provide alternative. We have to make people aware that if you will just go and grab your agricultural land, then it is gonna to create problem in the near future. تو اب یہ جو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سٹیپس کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے افارسٹریشن. سب سے پہلے جو ہے ہمیں درخت لگانے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہو ہر سال پلانٹیشن ڈرائیوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ صرف فیم کے لیے ہوتے ہیں. ان میں زیادہ امپلیمنٹ، مطلب ان سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پیپل شوڈ بی انکریج ٹو پلانٹ ٹریز بائی دیم سیلوز. اگر فار ایگزامپل جنگل میں ایک پیڑ کاٹا جا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں 10 پیڑ اگر وہاں پہ جو ہے وہ لگائے، تو یہ جو ہے یہ اس کی بھرپائی، اس نقصان کی بھرپائی ساتھ ہی میں ہوگی. اور مجھے لگتا ہے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو لکڑی چاہے مکان کے لیے، he or she should be given that وہ جو لکڑی ہے، وہ پیڑ، اگر کوئی پیڑ کاٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے 5 پلانٹس جو ہے ایک پیڑ کے بدلے میں اس کو پلانٹ کرنے ہیں. اور وہ پلانٹ جب وہ گرو ہوں گے، تب وہ ایک پیڑ کاٹ سکتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی کاٹے. تو میرا یہ آئیڈیا ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح سے سمجھایا جائے کہ آپ کو پہلے 5 پیڑ لگانے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، اگیں گے اچھی طرح سے، پھر آپ ایک پیڑ کاٹ سکتے ہو. تو یہ اٹ ول بی ایزی اس لالچ میں لوگ پلانٹیشن کریں گے، اور جو ہمارا جنگلوں کا کٹاؤ، پیڑوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے، دیٹ ول بی کنٹرولڈ ایز ویل. تو دوسرا ہے لینڈ ریکلیمیشن. جو لینڈ جو ہے، جو استعمال کی جا رہی ہے، چاہے وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، چاہے وہ فارسٹ لینڈ ہے، وہ گریب کی جا رہی ہے بائی دی پیپل. تو یہ اس پہ گورنمنٹ کو دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ان کو چاہیے کہ ایسے اسٹیپس لیں کہ یہ جو لینڈ ہیں، جو گورنمنٹ لینڈ ہیں، یا پھر جو which is meant for agricultural practice, which is meant for plantation and all that, we have to keep that land safe, so that the land will be saved to some extent. اس کے بعد ہے ریگولیٹڈ یوز آف کیمیکل پیسٹیسائڈس اینڈ فرٹیلائزرس. جو ہم کیمیکل پیسٹیسائڈس اینڈ فرٹیلائزرس یوز کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لینڈ میں. لینڈ کی فرٹیلیٹی ختم ہوتی ہے. لینڈ میں جو بھی جو بھی جو بھی انسیکٹس ہے، جو which are useful to the plant, which are useful for living things, they also get killed by using of pesticides, chemical pesticides and fertilizers.
So we have to think about it that this thing should not be used too much. These chemical fertilizers and chemical pesticides should not be used too much, and there should be somehow this should be controlled by the administration, and the administration should take active steps insofar as these chemical fertilizers and pesticides are concerned. मैं बहुत तंग आ गया हूँ जब हम यहाँ पे हमारे जो ये जो मेवे का बिजनेस करते हैं, तो ये उस क्या कहते हैं, उस मेवे में फिर ऊपर से पता नहीं क्या फेंकते हैं जिससे वो मेवा जो है वो रेड होता है। तो उस हिसाब से फिर इसको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आगे चल के जो है, जो वो फल खाएगा, जो वो मेवा खाएगा, उसकी सेहत को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीरियस नोट ले। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उस पे बैन लगाए हैं उस दवाई पे, लेकिन बैन तो बहरहाल कम नहीं करती है। एवरी everyone knows that they use it at home, they use it after जब हार्वेस्टिंग these fruits। तो लेकिन मंडी में भी उसी मेवे को जो खरीदते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो भी उसी मेवे को खरीदते हैं जिसमें आप अच्छा रंग दे, जिसमें वो अच्छा रंग देखते हैं। इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए अच्छा रंग हो, बल्कि अच्छी क्वालिटी वाला अगर नीला ही मेवा हो, जिसका ज़्यादा ज़्यादा जो है कलर्ड जो ज़्यादा नहीं है, दैट शुड बी लुक। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत सारी खराबी हो चुकी होगी हमारे पास, जो अभी बीमारियां आ रही हैं। दिस इज़ मुझे मुझे तो लगता है कि कोई भी फ्रूट बाज़ार में खरीदने जाओ, चाहे आप पोमीग्रेनेट खरीदने जाओ, तो उसमें इंजेक्शन ठूसा जा चुका है कलर के लिए। तो दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो ये सब रुकना चाहिए, और गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, और लोगों को क्या, लोगों को तो पैसे से मामला है। तो जब तक एक हार्श पॉलिसी इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार आ सकता है। सो होप के एडमिनिस्ट्रेशन तक कभी ये बात पहुँचे और वो इस बारे में जो है कुछ सीरियस स्टेप्स ले। तो उसके बाद है चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग जो हो रही है, ग्रास लैंड जो हमारे हैं वहाँ पे जब ओवर ग्रेजिंग होगी तो दैट विल चेंज इनटू डिजर्ट्स, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ग्रास लैंड्स एज वेल। तो इन सारे मेथड्स से जो है हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो किताबी इल्म है जो हमने अभी पढ़ा, इसके लिए अब इल्म पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमें, अब जब हमने ये पढ़ा तो हमें ये समझ आना चाहिए कि दिस हैज़ टू बी डन ऑन आवर इंडिविजुअल लेवल, एट लीस्ट हम अपने घर में ये सब कुछ करेंगे। ये इल्म का फ़ायदा होता है। वरना अगर मैंने पढ़ा, याद रखा, समझा, सब कुछ किया, लेकिन अब मैंने फिर इसको प्रैक्टिस में नहीं लाया, तो ज़ाहिर सी बात है दिस इज़ नॉट समथिंग which which suits an educationist or the one who is educated। तो हमें सबसे पहले अपने आप पे ये अप्लाई करना है, फिर लोगों को बताना है कि किस तरह से जो है हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। हो सकता है हमें इस जनरेशन में जो है हमें बहुत सारा फ़ायदा मिले, लेकिन अगली जनरेशन में कुछ नहीं होगा। दे विल सफ़र, और वो हमें गालियाँ देंगे, वो हमें बुरे नामों से याद करेंगे। तो इस बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना है, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने हैं फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द पीपल एज वेल। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू एजुकेट पीपल, वी हैव टू एजुकेट आवर पेरेंट्स, वी हैव टू, because they are in the control of the land, we have to educate them that this is not good. We should not use too much fertilizers and pesticides that are chemical, and we should stop from deforestation. We should stop people from overgrazing and all that, so that our environment will be saved, and when our environment will be saved, our children
and the future generations will not suffer. And secondly, it is not good insofar as our religion is concerned. Our religion does not want harm the nature. That is why there are so many things about the protection of environment, protecting environment from pollution and all that. So इसके बाद soil. Soil हमने इसके बाद पढ़ना है. तो soil आप देख रहे हो नीचे जो स्क्रीन के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे soil लिखा हुआ है और वहाँ पे फिर से ग्लॉसरी आ रही है और इसमें सबसे पहले वेदरिंग आ रहा है और वेदरिंग बहुत सारे लेक्चरों में हमने इसको पढ़ा है कि वेदरिंग में एक्चुअली क्या होता है. वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज. अब वेदरिंग में क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं ये टेम्परेचर की चेंज की वजह से जो है ये रॉक्स टूट जाते हैं और इसको टूट जाती है और इन इनको इसको हम वेदरिंग कहते हैं. The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. अब soil किसको हम कहेंगे? soil कौन सी ज़मीन है? soil जो है thin covering है.